اس طرح کی مثال ہے اور دیگر اضلاع میں بھی ہے کہ اس میں جماعت کے ذمہ داروں نے کبھی جان بوجھ کر کوتاہی نہیں کی کہ گستاخی آنکھوں دیکھے ہو رہی ہے اور اس کے اوپر لاپرواہی کی جا رہی ہے کہ مدعی کون بنے فلاں کون بنے. اگر کسی جگہ ہے تو مقامی یونٹ میں معمولی کمی کوتاہی عدم رابطہ کی وجہ سے یا اس چیز کو مکمل سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے یا دیگر کچھ وجوہات سے وہاں اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اکا دکا ایسے واقعات بھی ہیں. لیکن مجموعی طور پر پورا بنڈل آپ کو ذمہ دار دکھا سکتے ہیں. کتنی ایف آئی آریں ہیں, کتنے لوگ گرفتار ہیں. گجر خان ہے, مندرہ ہے, راول پنڈی ہے, چکوال میں تو بہت بڑی تعداد ہے, قاری صاحب بتائیں گے. تو الحمدللہ اس کے اوپر بھی جماعت کے ذمہ دار اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں. اس میں اخراجات ہیں, وکیل ہے, فیسیں ہیں اور مختلف جگہ پر پیسہ لگانا پڑتا ہے. یہ ساری محنت ہوتی ہے. مجموعی طور پر اس کی بھی رپورٹ آپ کے سامنے تسلی بخش ہوگی. اسی انداز میں چلتے ہوئے شہداء کا معاملہ ہے. ہمارے ڈویژن میں اس وقت تک 20 سے لے کر 25 کے درمیان شہداء کی تعداد ہے. یہ متعین میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت پہلے کے 2 شہید تھے مولانا شاہب ندیم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو شہید ہوئے, وہ چونکہ دوسرے ضلعوں سے تعلق رکھتے تھے اس دور میں وہاں منتقل ہو گئے, ہمارے ریکارڈ میں نہ رہ سکے, معاملات نہ چل سکے, جس کی وجہ سے کر کے اس دور میں بھی ان کے وظائف اور خدمت ہوتی تھی جس حد تک ممکن تھا. لیکن جو الحمدللہ موجودہ صورتحال ہے اس وقت اتنی نہیں تھی جس وجہ سے وہ ترتیب ہمارے اس نظم کا حصہ نہ بن سکی. تو اور کچھ جو ہیں وہ اسی انداز میں دوسرے ضلع کے میں سے یا دوسرے صوبے میں ہونے کی وجہ سے ہماری اس میں نہیں ہے. اس لیے میں نے 20 سے 25 کی تعداد بتائی, لیکن ان میں سے 20 سے 22 وہ ہیں کہ جن کی باقاعدہ لسٹ ہے. دونوں اضلاع بلکہ باقی اضلاع جس میں تعداد تو کم ہے, زیادہ تعداد راولپنڈی اسلام آباد کی ہے, ان کا ماہانہ وظیفہ جو مہنگائی کو سامنے رکھتے ہوئے اگر پہلے 8,000 تھا تو پھر 10 ہے, 10 تھا تو 12 ہے, 12 ہے تو 15 ہے, اس کی ترتیب کو متعین کر کے سامنے رکھا گیا. جو سال کے آغاز ہی میں مقامی تحصیل یا یونٹ کے حوالے کر دیا جاتا ہے, مرضی ہے وہ اکٹھا لے لیں, مرضی ہے تو ہر مہینے کے لحاظ سے ان کو دے دیا جائے. اس کی ترتیب مقامی ذمہ داروں کے ذمہ ہوتی ہے. الحمدللہ وہ ترتیب بھی قدر تفصیل سے آ جائے گی, وہ ترتیب بھی جماعت کی طرف سے ادا ہو رہی ہے. اسی انداز میں وقتاً فوقتاً کسی کے ہاں بچے کی شادی ہے, بچی کی شادی ہے, بیماری ہے, اس موقع کے اوپر فوری طور پر بھی جماعت کچھ نہ کچھ تعاون کرتی ہے. اس کا بھی ایک مستقل ریکارڈ ہے. اور جو سب سے اہم مرحلہ کراچی کے حضرات نے شروع کیا تھا شہداء ڈے کے حوالے سے, اور اس میں مقصود یہ بھی تھا کہ بیوگان جب اس پروگرام میں آئیں گی اور ان کے بچے بھی آئیں گے. ایک تو مولانا فاروقی صاحب نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم ان کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے چہروں پر مسکراہٹ سجائے. الحمدللہ اس میں کامیابی ہوئی کراچی میں, اور پھر 9 سال وہاں ہو گئے, تیسرا سال یہاں ہے کہ الحمدللہ ہم ان بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ سجانے میں کامیاب ہیں. اور وہ بچے کہتے ہیں کہ ہمیں عید کا انتظار اتنا نہیں ہوتا جتنا شہداء ڈے کا انتظار ہوتا ہے, کہ اگر ہمارے ابا نہیں ہیں لیکن الحمدللہ ہماری قیادت نے ہمارے سروں پر ہاتھ رکھا اور ہمیں یہ پیغام دیا کہ آپ لاوارث نہیں ہیں, آپ بھی ہمارے بچوں کی طرح ہیں. دوسرا اس میں مقصود یہ تھا کہ بیوگان کے آنے سے ہمارے گھروں کی مستورات جب ان سے ملیں گی تو ان کی وہ باتیں, وہ پریشانیاں یا وہ ضروریات جو ہم تک نہیں پہنچ سکتی, تو ان کی صورتحال بھی ہمارے سامنے آئے گی, تو ہم انشاءاللہ ان کی ان ضروریات کا اظہار بھی کریں گے. اس معاملے میں ہم نے ایک فارم ترتیب دیا جو آج بھی ہم نے فل کروایا. بہت ساری نئی چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں, کمیٹی اس کے اوپر غور کرے گی تو انشاءاللہ ان چیزوں کا ازالہ بھی اور ان ضروریات کو پورا کرنے کی بھی ہم کوشش کریں گے. اسی مد میں جہاں آپ کے علم میں ہے کہ پہلے جماعت وظیفہ دیا کرتی تھی شہداء کے گھروں میں, اب بھی وہ وظائف کا سلسلہ بھی ہے, لیکن الحمدللہ ہم نے اس سے اگلا قدم اٹھایا کہ کراچی والے حضرات نے جگہ لے کر باقاعدہ بیوگان کو مکان بنا کر کے دینے کا آغاز گزشتہ سال کیا. 4 مکان, سبحان اللہ ماشاءاللہ نہیں کہنا مینشن ہے, تو البتہ جب کہیں سے پوسٹ چلے گی نا کہ یہ چور ہیں, یہ کھا گئے ہیں, یہ فلاں ہیں, تو اس پہ کہنا ماشاءاللہ الحمدللہ ان کی چوری پکڑی گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اتنے بھی سادہ نہ بنا کریں. میں نے وہی کہا نا کہ موبائل آپ سے رکھوا لیے, آپ اتنے بور ہو گئے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کس بات پر کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. بلا وجہ تائید بھی نہیں کرنی ہے, بلا وجہ ماشاءاللہ بھی نہیں کہنا. جو جائز بات ہے سمجھ آئے تو تاکہ مجھے اتنا پتہ لگے آپ جاگ رہے ہیں.
تو میں نے بتایا کہ کراچی میں جگہ لے کر باقاعدہ 4 مکان تعمیر کر کے گزشتہ سال جماعت کی قیادت نے ان بیوگان کو چابیاں دی اور مکان ان کے حوالے کیے، اور اس سال بھی الحمدللہ 3 یا 4 مکان کراچی میں جگہ لے کر باقاعدہ اس کے اوپر تعمیر کر کے مکمل چابیاں ان کے بیوگان کے ہاتھ میں دی ہیں۔ ہمارے ہاں ترتیب چونکہ ہم اس سطح تک تو وہاں تک تو نہیں ہے، تھوڑی تھوڑی محنت کرتے ہیں، تو اس محنت کے حساب سے ترتیب میں ہم نے پہلے یہی سوچا کہ ہم بھی مکان مکمل جگہ سمیت بنا کر کے دیں، لیکن اتنے وسائل نہیں تھے، تو اس کی ہم نے ترتیب یہ کی کہ جن کی جگہ موجود ہے ان کو بنا دیا جائے، ورنہ پلاٹ پڑا ہے کب تک پڑا ہے، کب تک پڑا رہے گا، بچے بڑے ہوں گے، جوان ہوں گے، آمدنی ہوگی، پھر مہنگائی کہاں تک پہنچے گی۔ اس چیز کو سامنے رکھ کر ہم نے اس کا آغاز جو کیا، تو سب سے پہلے مولانا حبیب الرحمان صدیقی شہید رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا شہاب ندیم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ شہید ہوئے تھے، ان کا گھر جو کہ بوسیدہ تھا اور کچھ دیواریں کمرے گرے اور کچھ چھت بعض کمروں کے کچے تھے بعض پکے تھے، لیکن وہ سارا گڑبڑ تھا۔ 13 مرلے کی جگہ پر وہ سارا گرا کر کے اس کو سر نو تعمیر کر کے 4 کمروں پر مشتمل پلستر، دروازے، کھڑکیاں، فرش بنوا کر وہ چابی ان کے حوالے الحمدللہ کر دی ہے۔ یہ پچھلے سال کی رپورٹ کی ترتیب میں تھی، اور اس سال قاری عارف شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بیوہ کے نام پہلے سے پلاٹ موجود تھا، اس کے اوپر 5 مرلے کا مکان، ان دونوں جگہوں پر تقریباً 20 سے 25 لاکھ کی لاگت آئی ہے، جو ہمارے ریکارڈ میں موجود ہے۔ الحمدللہ وہ بھی مکمل ہو گیا۔ آج دن کو قائد محترم مولانا احمد الجانوی صاحب کے ہاتھ سے وہ چابی ان کے بچوں کے حوالے کر دی ہے۔ 2 اور مکانوں کا انتخاب کر لیا گیا تھا آج سے 5-6 ماہ پہلے، لیکن کشمیر اور مری کے پہاڑی علاقوں کے ہونے کی وجہ سے مستریوں کے ساتھ یا ٹھیکیداروں کے ساتھ معاملات ابھی تک طے نہ ہو سکے، جس وجہ سے اس کے اوپر کام شروع نہیں ہوا۔ امید ہے کہ بہت جلد ہماری طرف سے پیمنٹ علیحدہ ہوئی ہے، صرف آگے کام کی بات ہے۔ اس مرحلے کو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد مکمل کریں گے۔ اس سال کی محنت جو ہوگی جس میں آپ نے تعاون کرنا ہے، تو اس میں آئندہ سال 2 اور مکانوں کا ہم انتخاب کر لیں گے، اس بنیاد پر کہ جو واقعتاً ضرورت مند ہیں، جن کے رہنے کی جگہ نہیں یا کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں یا اکٹھی فیملی ہے اور بچوں کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، ان کے لیے ہماری کوشش ہوگی ترجیح بنیاد پر کہ پہلے ہم ان کے لیے کریں، اور جو اس کے علاوہ ہیں اپنے مکانوں میں ہیں، ان کے اس کے علاوہ جو ضروریات ہوں گی انشاءاللہ وہ ہم پوری کریں گے۔ تو مجموعی طور پر یہ میں نے خلاصہ بتا دیا۔ اب میں عبد النصیر صاحب یا مولانا عبد الرحمان معاویہ صاحب دونوں میں سے جو اپنے ضلع اسلام آباد کی گفتگو کرنا چاہیں وہ آئیں اور اجمالاً اپنی رپورٹ رکھیں، پھر اس کے بعد دیگر اضلاع کے حضرات آپ سے مخاطب ہوں گے۔